ومنها مز ومنذ بمعنى أول المدة إن صلح جوابا لمتى نحو ما رأيته مز أو منذ يوم الجمعة في جواب من قال متى ما رأيت زيدا أي أول مدة انقطاع رؤيتي إياه يوم الجمعة۔ مبنیات میں سے آخری مبنی یعنی ظروف کا بیان چل رہا تھا۔ کچھ ظروف گزر گئے جن کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ مبنی ہیں، جیسے کہ قبلو اور بعدو وغیرہ، جب ان کو اضافت سے کاٹ دیا جائے، اضافت سے قطع کر دیا جائے۔ اسی طرح حیثو ہے، اسی طرح اذا ہے اور اذ ہے، اینا ہے، انا ہے، متا وغیرہ۔ بھائی تو آگے بتلا رہے ہیں ومنہا ایانا، اور ظروف مبنیہ میں سے ایانا ہے للزمانی، یہ کس لیے آتا ہے؟ زمانے کے لیے آتا ہے، استفہاماً، بطور استفہام کے۔ بھائی بطور استفہام کے تو یہ زمانے کے لیے آتا ہے، استفہاماً بطور استفہام کے۔ بھائی نحو ایان یوم الدین، کب ہوگا یوم الدین، بدلے کا دن، جزا کا دن، یعنی قیامت کا دن کب ہوگا۔ یاد رکھیے اوپر آپ نے پڑھا کہ متا بھی زمانے کے لیے آتا ہے اور سوال پوچھنے کے لیے، متا بھی، اور ایانا بھی سوال پوچھنے کے لیے اور زمانے کے لیے آتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ متا عام ہے جبکہ ایانا جو ہے وہ خاص ہے مستقبل کے ساتھ، اور نیز اس کے ذریعے کسی عظیم چیز کا سوال ہوگا، عام چیز کا سوال نہیں۔ متا وہ کسی بھی زمانے کے سوال کے لیے آ سکتا ہے، لیکن ایانا کس کے ساتھ خاص ہے؟ مستقبل کے ساتھ، کہ وہ چیز کب ہو؟ مستقبل میں ہو، اور دوسری کہ وہ عظیم چیز ہو، جیسے کہ یہاں آیا ایان یوم الدین، کہ کب ہوگا؟ بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن۔ اور تو دیکھیے ایک تو یہ مستقبل سے متعلق ہے، قیامت کا دن آئے گا، مستقبل میں ہے، اور دوسرا ایک عظیم چیز ہے یعنی قیامت، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وَمِنْهَا أَيَّانَ لِلزَّمَانِ اسْتِفْهَامًا، اور ظروف مبنیہ میں سے ایک ایانا ہے جو زمانے کے لیے ہوتا ہے، استفہاماً بطور سوال کے، نحو ایان یوم الدین، کب ہوگا بدلے کا دن، وَمِنْهَا مُز وَمُنْذُ بِمَعنَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ، اور ان ظروف مبنیہ میں سے مز اور منذ بھی ہیں، بِمَعنَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ، کس معنی میں ہیں؟ یہ اول مدت کے معنی میں ہوں گے، ان صلح جوابا لمتا، اگر یہ صلاحیت رکھتے ہوں، ان صلح اگر یہ صلاحیت رکھتے ہوں، جوابا لمتا، متا کے لیے جواب بننے کی، نحو مثال کے طور پر نحو ما رأیتہ مز او منذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو نہیں دیکھا مز یوم الجمعۃ یا منذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے، فی جواب من قالا، اس شخص کے جواب میں جس نے یہ کہا تھا متا ما رأیت زیدن، کہ تو نے زید کو کب سے نہیں دیکھا، متا ما رأیت زیدن، تو نے کب سے زید کو نہیں دیکھا۔ بھئی دیکھیے ایک شخص نے آپ سے سوال کیا متا ما رأیت زیدن، متا کس لیے آتا ہے؟ زمانے کے لیے، استفہام کے لیے آپ نے پڑھا، متا ما رأیت، تو نے کب سے نہیں دیکھا زیدن، زید کو، تو آپ جواب میں کہتے ہیں ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ، میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے۔ بھائی آگے خود معنی بیان کر رہے ہیں، ای اول مدت انقطاع رؤیتی ایاہ یوم الجمعۃ، ای اول مدت یعنی پہلی مدت کس چیز کی؟ انقطاع رؤیتی، میرے نہ دیکھنے کی، ایاہ اس کو، میرے نہ دیکھنے کی، میرے اس کو نہ دیکھنے کی اول مدت جو ہے یوم الجمعۃ، وہ کب سے ہے؟ جمعہ، یعنی اول مدت جس سے ابتدا ہو رہی ہے میری اسے نہ دیکھنے کی، وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ بھائی جمعے کا دن ہے۔
وبمعنى جمیع المدتی، اور کبھی کبھار یہ مز اور منذ جمیع مدت یعنی پوری مدت کے معنی میں بھی آئیں گے. ان صلح جوابا لکم، اگر یہ صلاحیت رکھتے ہوں کم کا جواب ہونے کی. نحو ما رأیتہ مز او منذ یومانی، میں نے اس کو نہیں دیکھا مز یومانی یا منذ یومانی، جو بھی آپ استعمال کر لیں، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، دونوں طرح آتا ہے، مز بھی آتا ہے اور منذ بھی آتا ہے. تو میں نے اس کو نہیں دیکھا منذ یومانی، 2 دن سے. یہ کس کو آپ کہتے ہیں؟ فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جس نے آپ سے کہا تھا کم مدتم ما رأیت زیدن، کتنی مدت سے تو نے زید کو نہیں دیکھا. تو دیکھیے آپ نے جواب میں کیا کہا؟ ما رأیتہ مز یومانی. اس کا ترجمہ کیا ہے آگے خود بتلا رہے ہیں. ای جمیع مدت ما رأیتہ یومانی، وہ ساری مدت جس میں میں نے اس کو نہیں دیکھا یومانی، وہ کتنی ہے؟ 2 دن ہے بھائی، 2 دن. تو حاصل کلام کیا ہوا کہ مز اور منذ یہ بھی زمانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ کبھی کبھار اول مدت کے معنی میں ہوتے ہیں، اور کبھی جمیع مدت کے. اول مدت یعنی جس ایک چیز کی ابتدا ہو رہی اس زمانے کا بیان ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، اور میرے اس نہ دیکھنے کی ابتدا کس دن سے ہو رہی ہے؟ جمعے کے دن سے. اور یہ کس کے جواب میں آئے گا؟ متا کے جواب میں آئے گا. جب کوئی آپ سے پوچھے متا ما رأیت زیدن، آپ نے زید کو کب سے نہیں دیکھا، تو آپ کہتے ہیں ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. اور اسی طرح یہ مز اور منذ جمیع مدت پوری مدت کے معنی میں بھی آتے ہیں جب کم کے ذریعے سوال کیا جائے. مثلا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کم مدتن ما رأیت زیدن، آپ نے کب سے زید کو نہیں دیکھا، کتنی مدت سے، کتنی مدت سے؟ تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ما رأیتہ مز یومانی، میں نے اس کو 2 دن سے، یعنی وہ ساری مدت جس میں میں نے اس کو نہیں دیکھا وہ 2 دن ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے ذرا ترکیب کی طرف بھائی. جی پہلے ایان یوم الدین، اس کی ترکیب کیجئے بھائی. ایان منصوب محلل مفعول فی. شاباش. ایا بھائی ہم ظروف کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور ظرف کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی ہوتا ہے. تو ایانا یہ منصوب، اور یہ ظروف بھی کون سے ہیں؟ مبنی ہیں، تو یہ منصوب محلن کہیں گے. ایانا منصوب محلن مفعول فی، کس چیز کے لیے؟ یوم الدین تو آگے خبر ہے، یہ تو مبتدا مؤخر ہے، تو ایانا کو کے لیے عامل چاہیے، اور وہ عامل پھر محذوف نکالیں گے. یوم مرفوع لفظ، ہاں ایانا یہ مفعول فی ہوا، کس کے لیے؟ ثبتا فعل کے لیے. ثبتا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ یوم الدین، جو کہ مبتدا مؤخر ہے، اس کو راجع. فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم. شاباش. فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم. جی یوم الدین، یوم مرفوع لفظاً مضاف، یوم مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ یہ مبتدا ہے. مبتدا ہے. شاباش. الدین مجرور لفظاً مضاف الیہ، الدین مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ استفہام ہے. کب ہوگا؟ وہ بدلے کا دن. آگے ترکیب کیجئے بھائی. ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، یہ جواب میں آئے کس کے؟ مثلا متا ما رأیت زیدن، تو متا ما رأیت زیدن پہلے اس کی ترکیب کریں. شاباش. متا منصوب محلن مفعول فی. منصوب کیوں؟ مفعول فی ہے. محلن کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے. ابھی ہم نے اوپر اس کا بیان پڑھا کہ یہ مبنی ظروف میں سے ہے.
ما حرف نفی، یا یوں کہیں ما رأیت، اکٹھا ہی پڑھ لیں بھائی، ما حرف نفی ہے، یہ آپ کو پتا ہے. ما رأیت فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، شاباش. زیدن منصوب لفظا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جملہ فعلیہ یہاں متا کے لیے ثبتا یا ثابت نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو عامل چاہیے، اور وہ فعل بھی ہو سکتا ہے اور شبہ فعل بھی، اور فعل یہاں موجود ہے. اور آپ نے پڑھا ہے فاعل تو فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، باقی مفعول وغیرہ تو فعل پر مقدم ہو سکتے ہیں، تو یہ متا مقدم ہو گیا کیونکہ یہ استفہام کا معنی ہے اس کے اندر، اور جس لفظ میں استفہام والا معنی ہو وہ صدارت کلام کو چاہتا ہے کہ میں کلام کے شروع میں آؤں، تو اس لیے متا کیا ہوا، مقدم ہو گیا، شروع میں آ گیا. لیکن یہ چونکہ معمول ہے کس کا، ما رأیت کا، تو دراصل اس کا مقام کہاں ہے، ما رأیت کے بعد ہے، تو گویا کلام کی ابتدا میں فعل ہی موجود ہے، عامل ہے، اصل تو فعل ہے عامل، تو یہ کون سا جملہ ہوا، جملہ فعلیہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جواب میں آپ نے کیا کہا، ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ. جی ما حرف نفی، یا یوں کہیں جی ما رأیتہ فعل با فاعل، جی تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، جی ہا ضمیر منصوب محلا مفعول به، ہا ضمیر منصوب محلا مفعول به. جی منذ ہاں مذ اور منذ یاد رکھیے بھائی، یاد رکھیے یہ مذ اور منذ یہ بطور حروف جارہ کے بھی آتے ہیں. حروف جارہ یاد ہیں بھائی؟ جی کون سے ہیں؟ باء تاء کاف لام واو مذ منذ خلا رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی. تو دیکھو ان میں مذ اور منذ بھی ہیں، تو یہ جر بھی دیتے ہیں کبھی، لیکن یاد رکھیے یہ ہمیشہ حروف جارہ کے طور پر ہی نہیں آتے، بلکہ یہ صرف مطلق زمانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر ہیں. اور ان کے بعد دیکھو مذ یوم الجمعہ میں نے پڑھا، یوم پر رفع پڑھا، معلوم ہو یہ یہاں حروف جارہ نہیں، اگر حروف جارہ ہوتے تو یہ کیا کرتے، جر دیتے. تو یہ حروف جارہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور صرف زمانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی جر نہیں دیتے. اور اس صورت میں ان کے بعد خبر آتی ہے، یہ بنتے ہیں مبتدا اور ان کے بعد کیا آتی ہے، خبر. تو ما رأیتہ یہ الگ جملہ بنے گا، اور مذ یوم الجمعہ یہ مبتدا خبر مل کر الگ. کیسے؟ مذ مبتدا خبر بناؤ، مذ مرفوع محلا مبتدا، اور یوم الجمعہ یوم مرفوع لفظا مضاف، الجمعہ مجرور لفظا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یا منذ نکال لیں، منذ یوم الجمعہ، منذ مرفوع محلا مبتدا، مرفوع کیوں ہے، مبتدا ہے، محلا کیوں، کیونکہ یہ مبنی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. یوم الجمعہ یوم مرفوع لفظا مضاف، مرفوع کیوں، کیونکہ یہ خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. الجمعہ مجرور لفظا، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ما رأیتہ ایک جملہ ہوا، اور منذ یوم الجمعہ دوسرا جملہ ہوا. جی تو ما رأیتہ منذ یوم الجمعہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، اور اول مدت کب سے ہے نہ دیکھنے کی، جمعے کے دن سے ہے، اس دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا. اب آپ نے غور کیا بھائی، بحث چل رہی ہے ظروف کی، اور ظرف کسے کہتے ہیں، جو جس میں زمانے یا وقت والا معنی پایا جائے، اور نیز وہ منصوب ہوتا ہے، اس کے لیے عامل چاہیے جو اس کو نصب دے.
تو اس کے لیے یہ پھر کیا بنتا ہے؟ مفعول فیہ بنتا ہے. لیکن یہاں پر مز اور منذ مفعول فیہ نہیں بن رہے، یہ تو مبتدا بن رہے ہیں. دیکھا ان کا اعراب آپ نے مجھے کیا بتایا، یہ مرفوع ہیں. اگر یہ مفعول فیہ ہوتے تو ان کا اعراب تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ منصوب ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ تو منصوب نہیں ہے، یہ تو مرفوع ہیں. تو پھر سوال، بحث تو ظروف کی چل رہی ہے، پھر یہ تو ظروف ہیں ہی نہیں، تو پھر ان کو یہاں کیوں ذکر کیا؟ تو جواب کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ظروف نہیں ہے، یعنی مفعول فی نہیں واقع ہو رہے. لیکن چونکہ یہ زمانے کا نام ہے اور ظرف بھی کسے کہتے ہیں؟ جو زمانہ ہو یا جگہ ہو، تو اس لیے اس کو یہاں پر اس مناسبت سے ذکر کر دیا. اور نیز چونکہ یہ مبنی ہے تو اگرچہ مفعول فی واقع نہیں ہوتے، تو بس صرف اس مناسبت کی بنا پر ظروف کی بات چل رہی تھی. تو یہ بھی چونکہ زمانے کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے ان کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد رکھیے مز یوم الجمعتی اور مز یوم الجمعتی دونوں طرح صحیح ہے، لیکن یہاں یوم الجمعہ نہیں پڑھنا کیونکہ یہ حروف جارہ کی بحث نہیں ہے. حروف جارہ میں بھی یہ کلام آئے گا، اسی طرح آئے گا، لیکن وہاں پر ان کا مابعد کیا ہوگا؟ مجرور. جب ان کا مابعد، توجہ ہے، جب ان کا مابعد مجرور ہو تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے؟ حروف جارہ ہے. اور جب ان کا مابعد مرفوع ہو تو سمجھ جاؤ یہ مبتدا ہیں بھائی، اور مابعد ان کی خبر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے انہوں نے کہا ای اول مدت انقطاع رؤیتی ایاہ یوم الجمعتی. جی ترکیب کیجئے. ہاں اول مدت انقطاع یہ معنی کر رہے ہیں اسی کا، لیکن آپ ذرا اس جملے کی بھی ترکیب کیجئے، یہ مشکل جملہ ہے. جی اول مدت انقطاع رؤیتی ایاہ یوم الجمعتی. جی اول مرفوع لفظا مضاف. شاباش. اول، توجہ سے بھائی، اول مرفوع لفظا مضاف. مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے او مبتدا ہے. جی مدت مجرور لفظا مضاف الیہ. ہاں یہ مدت کا لفظ ما قبل کے لیے مضاف الیہ ہے اور ما بعد کے لیے پھر یہ دوبارہ مضاف ہے. تو مدتی تنوین اس پہ نہیں پڑھنی. مدتی مجرور لفظا. مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے ما قبل کے لیے. تو مدتی مجرور لفظا مضاف الیہ مضاف. آگے انقطاع. جی انقطاعی پھر اسی طرح دوبارہ ہے. انقطاعی ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے پھر کیا ہے؟ مضاف. تو انقطاعی اعراب کیا ہوگا؟ مجرور لفظا. مجرور کیوں؟ مضاف الیہ ہے بھائی. تو مجرور لفظا مضاف الیہ مضاف. آگے رؤیتی. رؤیتی. جی رؤیتی. تو رؤیت یہ پھر اسی طرح ما قبل کے لیے مضاف، ما بعد کے لیے ما قبل کے لیے مضاف الیہ، ما بعد کے لیے مضاف. تو رؤیتی رؤیتی مجرور لفظا مضاف. آگے یا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. ہاں یا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. شاباش. مضاف الیہ مل کر ہاں ابھی نہ سمیٹیں. آگے یہ ایاہو کیا ہے ذرا یہ بتائیں. ایاہو کیا ہے؟ یہ کون سی ضمیر ہے پہلے تو یہ مجھے بتائیں. غائب کی ضمیر ہے مفرد مذکر ایاہو. اور کون سی ہے اور تفصیل کیا ہے اس کی؟ ایاہو مجرور. جی یہ ضمیر منفصل ہے. ضمیر منفصل تو صرف دو ہی ہے نا، مرفوع اور منصوب. مرفوع اور منصوب. مرفوع غائب مفرد مذکر کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں آپ؟ مرفوع ہو اور غائب کے لیے ہو اور مذکر کے لیے ہو. ہوا دیکھا، مبتدا لانا ہو اور غائب کی ضمیر لانی ہو تو مرفوع بھی ہوگی کیونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اور منفصل بھی چاہیے کیونکہ ماقبل میں تو کوئی عامل گزرا نہیں لفظوں میں، تو کون سی ضمیر لاتے ہیں؟ ہوا.
اور جبکہ یہ ایاہ یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ مجرور منفصل تو ہوتی ہی نہیں ہے، مجرور تو صرف متصل ہے، تو یہ منصوب منفصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھو ضربتہ، میں نے اس کی پٹائی کی، اسی ہا ضمیر یہ متصل ہے، منصوب متصل، اسی کو منفصل کریں، ذرا ضربتہ پر مقدم کر دیں تو کہیں گے ایاہ ضربتہ، ہوا ضربتہ نہیں کہیں گے، ہوا ضربتہ نہیں، کیونکہ ہوا تو مبتدا بن جائے گا، اور یہ تو ہا ضمیر کیا ہے؟ منصوب ہے، مفعول بہ ہے، آپ اسی مفعول بہ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مقدم کرنا چاہتے ہیں، تو منصوب لاؤ، کیوں؟ تو منصوب کون سی ضمیر پھر لاتے ہیں؟ ایاہ، بھول گئے؟ ایاہ، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری ضمیریں کون سی ہیں؟ منصوب منفصل۔ جب آپ نے عامل سے جدا رکھنا ہو اور ہے نصب والا مقام تو پھر یہ والی ضمیر لانی ہے، ہوا، ہما، ہم میں سے نہیں لانی، کیونکہ وہ تو مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایاہ کیا ہے؟ منصوب منفصل۔ اب بتائیے منصوب کیوں ہے؟ جی غور کرو ذرا، غور۔ مفعول فی کہہ رہے ہو، مفعول فی تو زمانے کا نام ہوتا ہے۔ یاہو، یہ زید کو ضمیر راجع ہے، زید کو۔ سوال تھا نا متا ما رأیت زیدن، ایک دفعہ ذکر ہو چکا، اس لیے دوبارہ زید کے نام کو ذکر نہیں کیا، اس کی جگہ ضمیر ذکر کر دی۔ یاد رکھیے یہ ایاہو یہ مفعول بہ بن رہا ہے، مفعول بہ ما قبل میں۔ اچھا تو یہ ایاہو ضمیر کس کو راجع؟ زید کی طرف۔ سوال میں ذرا آؤ، متا ما رأیت زیدن، یہ زید کیا بن رہا ہے؟ مفعول بہ، کس کے لیے؟ ما رأیت فعل کے لیے، معلوم ہوا رؤیت کا فعل ہے، یہاں کون سا فعل ہے؟ دیکھنے کا، دیکھنا، کس کو دیکھنا؟ زید کو دیکھنا، تو یہ کس کے لیے مفعول ہے؟ رؤیت۔ وہی نا ما رأیت کا مصدر نکال لیں، یہ رؤیت کے لیے کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، زید کے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیں ایاہو، اس سے ما قبل کون سا مصدر ذکر ہے؟ رؤیت ذکر ہے، رؤیتی میرا دیکھنا، دیکھو میرا دیکھنا، یہ رؤیت مصدر ہے، اور مصدر وہی فعل کا نام ہے، اور اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل یا اور مفعول۔ بھائی دیکھیے جیسے فعل کے لیے فاعل یا مفعول وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، اسی طرح مصدر کے لیے بھی فاعل یا مفعول وغیرہ چاہیے، لیکن فعل کے ساتھ ہمیشہ فاعل اور مفعول ذکر ہوگا، مصدر کے ساتھ ان سب چیزوں کا ذکر ہونا ضروری نہیں۔ تو رؤیت کا ذکر آ جائے، فاعل کا ذکر بھی نہ ہو، مفعول کا ذکر بھی نہ ہو، مصدر آ جاتا ہے ویسے بھی، لیکن فعل نہیں، فعل کے لیے ہمیشہ فاعل ضرور چاہیے، فعل جب بھی آئے گا اس کے لیے ہمیشہ آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ فاعل یا نائب فاعل، لیکن مصدر اس کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل چاہیے، لیکن اس کا ذکر ہونا ضروری نہیں، کبھی ذکر ہوگا کبھی ذکر نہیں، اور اگر ذکر ہو پھر وہ مصدر اسی طرح عمل کرے گا، اپنے فاعل کو رفع دے گا، مفعول کو نصب، سارے وہی عمل کرے گا جو عمل فعل کیا کرتا تھا، مصدر بھی وہی سارے عمل کرتا ہے۔ اور پھر مصدر کی بعض اوقات بلکہ عموماً فاعل وغیرہ آ جائے تو مصدر کی اس کی طرف اضافت کر دیا کرتے ہیں، لازم نہیں ہے لیکن عموماً کیا کر دیتے ہیں؟ اضافت کر دیتے ہیں، جیسے رؤیتی، دیکھا اس کی اضافت یہاں متکلم کی طرف ہے، اور متکلم کون ہے؟ یہ دیکھنے والا کون ہے؟ متکلم ہی تو ہے، تو دیکھو فاعل کی طرف اضافت ہو رہی، تو یہ یا ضمیر لفظوں کے اعتبار سے مجرور ہے، محلن، مجرور محلن مضاف الیہ، لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھو یہ فاعل ہے رؤیت کا، کس کا؟ دیکھنا،
میرا دیکھنا کہ میں دیکھنے والا ہوں. اور کس کو دیکھنے والا ہوں؟ ایاہو، یہ کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. ہاں، یہ آگے مزید انشاءاللہ مصدر کی بحث بھی آ جائے گی، اس میں بھی امید ہے تفصیل آ جائے گی بھائی. جی، تو ترکیب کیسے ہوگی؟ رؤیت مجرور لفظاً، رؤیت مجرور لفظاً، مصدر مضاف الیہ مضاف، ما قبل کے لیے مضاف الیہ، ما بعد کے لیے مضاف، یا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، اور ایاہو منصوب محلاً مفعول بھی. رؤیت مصدر کے لیے، رؤیت مصدر اپنے مفعول بھی اور مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا انقطاع کے لیے. انقطاع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف ہوا کس کے لیے؟ مدت کے لیے. مدت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ اول کے لیے. اور اول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. اور آگے آ رہا ہے یوم الجمعاتی، یوم مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے تو مرفوع لفظاً مضاف. الجمعاتی مجرور لفظاً کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ای اول مدت انقطاع رؤیتی ایاہو. ترجمہ کیسے ہوگا؟ اول مدت انقطاع رؤیتی، میرے نہ دیکھنے کی، ایاہو اس کو یعنی زید کو، میرا زید کو نہ دیکھنے کی اول مدت جو ہے یوم الجمعتی، وہ کیا ہے؟ یوم الجمعہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کو ایک اور چیز، آپ نے دونوں جگہ غور کیا بھائی؟ مز اور منذ مبتدا بنے اور یوم الجمعہ اس کے لیے کیا بنے؟ خبر. تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو زمانہ اور مکان ہوتا ہے، زمانہ اور جگہ، آپ ابھی تک آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ صرف مفعول فی بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ مفعول فی بنتے ہیں. لیکن آپ نے یہاں دیکھا منذ یوم الجمعاتی، منذ یہ بھی زمانے کا نام، یوم الجمعاتی یہ بھی زمانے کا نام، تو مبتدا بھی بن رہا ہے اور خبر بھی. اور یہاں پر بھی اول مدت انقطاع رؤیتی ایاہو، یہ اول مدت بھی کیا ہے؟ زمانے کا نام، اور یوم الجمعہ یہ بھی، اور یہ دونوں کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا خبر. تو معلوم ہوا کہ جو زمانہ اور جگہ ہو اس کا ہمیشہ مفعول فی بننا ضروری نہیں، وہ مبتدا خبر بھی بن سکتے ہیں. ہاں، لیکن زمانے کے لیے زمانہ ہی خبر بنے گا. زمانے کے لیے زمانہ ہی خبر بن رہا ہوگا، وہاں پر وہ بن سکتا ہے. اول مدت یہ بھی کیا ہے؟ زمانہ. اور یوم الجمعہ بھی کیا ہے؟ زمانہ. وہ زمانہ یوم الجمعہ جمعے کا دن ہے، دیکھا اب مبتدا خبر بن رہے ہیں. لیکن اگر ان میں سے ایک بھی زمانہ نہ ہو تو پھر یہ آپس میں مبتدا خبر بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ مبتدا خبر میں کیا ہوتا ہے؟ خبر کا حکم لگایا جاتا ہے. کس پر؟ مبتدا پر. تو اگر زمانہ ہوگا تو اس پر زمانے کا حکم لگے گا، اگر وہ زمانہ نہیں تو اس پر زمانے کا حکم بھی نہیں لگا. تو منذ بھی کس چیز کا نام؟ زمانے. اور اس پر حکم کیا لگایا؟ یوم الجمعہ ہونے کا، اور وہ بھی کیا ہے؟ زمانہ ہی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی آگے بھی ترکیب کر لیجئے. کم مدتا ما رأیت زیدا، ای جمیع مدت ما رأیتہ یومانی. اور کیا تھا؟ ما رأیتہ مز یومانی، یہ جواب ہے کس شخص کس نے کیا پوچھا تھا؟ کم مدتا ما رأیت زیدا. پہلے اس کی ترکیب کر لیں. کم مدتا ما رأیت زیدا، کم منصوب محلا ممیز، کم منصوب محلا ممیز. شاباش، کم منصوب محلا ممیز. اب مجھے بتائیے
منصوب کیوں کہا؟ بھائی دیکھیے، آپ نے کم کی بحث پڑھی تھی اور آپ نے پڑھا تھا کہ کم استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور خبر کے لیے بھی، تو اور اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ آگے آنے والی تمیز۔ اگر تمیز منصوب ہو تو یہ استفہام کے لیے، اور اگر تمیز مفرد مجرور ہو یا جمع مجرور ہو تو یہ خبر دینے کے لیے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ کم مدتن، یہ مدتن کا نصب بتلا رہا ہے، یہ کم کس کے لیے ہے؟ استفہام کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے ہے۔ اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ اس تمیز کے بعد دیکھو کوئی فعل ہے یا نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ما رأیت آگے فعل ہے، اور وہ فعل کیا اس کم کی ضمیر میں مشغول ہے؟ ہم نے دیکھا اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں جڑی ہوئی، معلوم ہوا وہ اس کم کی ضمیر میں مشغول نہیں، تو پھر وہی فعل عامل بنتا ہے کم کے اندر۔ اور پھر کم کیا بنے گا؟ آپ نے پڑھا تھا کہ کم وہ مفعول فی بھی بن سکتا ہے اگر اس کے بعد زمانے والی تمیز آ جائے، تمیز کیا ہو؟ زمانہ ہو، اور اگر اس کے بعد مصدر آئے تو پھر یہ کم مفعول مطلق بنتا ہے، اور اگر اس کے بعد نہ تو زمانہ ہو اور نہ مفعول مطلق ہو، یعنی مصدر ہو، یعنی زمانہ بھی نہ ہو اس کے بعد اور مصدر بھی نہ ہو، تو پھر یہ مفعول بھی بنتا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ کم کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے۔ کس سے پتا چلا؟ یہ مدتن کے نصب سے پتا چلا۔ اور کم اس کے بعد کیا کوئی فعل آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، اور وہ فعل کیا کم کی ضمیر میں مشغول ہے؟ مشغول نہیں، معلوم ہو وہ اس میں عمل کر سکتا ہے، جب عمل کرے گا تو اس کو نصب دے گا، لیکن اب نصب کس بنیاد پر؟ وہ کم کی تمیز پہ غور کر لیں، کم کی تمیز کیا مصدر ہے؟ اگر مصدر ہوتی تو پھر اس کو یہ منصوب ہوتا کس بنا پر؟ مفعول مطلق ہونے۔ اور کیا اس کے بعد پھر زمانہ ہے؟ مدت کس چیز کا نام ہے؟ زمانے ہی کا نام ہے، تو معلوم ہوا یہ کم کیا بنے گا؟ زمانہ کیا بنتا ہے؟ مفعول فی، تو یہ بھی مفعول فی بنے گا۔ اور اگر زمانہ بھی نہ ہوتا، رجلن وغیرہ ہوتا موقع کے مطابق، تو پھر یہ کیا بنتا؟ مفعول بھی بنتا۔ تو کم کیا بنتا ہے؟ مفعول مطلق بھی بنتا ہے، مفعول فیہ بھی بنتا ہے، مفعول فیہ بھی بنتا ہے، اور مفعول بھی بھی بنتا ہے۔ تو یہاں کیا بنے گا؟ یہاں مفعول فیہ بنے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ کم کے بعد کس کا ذکر ہے؟ زمانے کا۔ اب کیجئے ترکیب دوبارہ بھائی۔ کم منصوب محلن ممیز، مدتن منصوب لفظاً تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ مفعول فی ہوا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کم منصوب محلن ممیز۔ منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول فی ہے، تو ممیز، اور مدتن منصوب لفظاً اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ مفعول فی کس کے لیے؟ ما رأیتا فعل کے لیے، ما رأیتا فعل، تا ضمیر مرفوع محلن فاعل، زیدن منصوب لفظاً مفعول بھی۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو آپ یہ نہ کہیں جملے کے شروع میں تو کم ہے اور کم تو اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہونا چاہیے۔ بھائی یہ کم، اس کے اندر عامل کون ہے؟ ما رأیتا ہے۔ کیا ہے؟ ما رأیتا۔ گویا کم کا اصل مقام پہلے عامل آتا ہے، پہلے معمول آتا ہے؟ پہلے ہمیشہ عامل آتا ہے، اس کے بعد کون آتا ہے؟ معمول۔ تو ما رأیتا گویا در حقیقت شروع میں یہ ہے، در حقیقت شروع میں یہ ہے، اور جب فعل شروع میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اس کم کو مقدم کیوں کیا اگر وہ ہے؟ بھائی جواب یہ کہ معمول کو کبھی فعل پر مقدم کر دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں فعل پر فاعل کو مقدم نہیں کر سکتے، فاعل یا نائب فاعل کو، باقی معمول کو اس پر مقدم کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کم، یہ تو استفہام کے لیے آتا ہے، سوال پوچھنے کے لیے۔ جب سوال پوچھنے کے لیے ہے تو یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے تاکہ اول سے ہی پتہ چل جائے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے، کلام کے شروع سے ہی پتہ چل جائے کہ سوال۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟
اے جمیع مدت ما رأیتہ یومانی، یہ کس کا معنی بیان ہو رہا ہے؟ ما رأیتہ مز یومانی، جی ما رأیتہ مز یومانی، اس کی بھی ترکیب کر لیں. ما رأیتہ ما حرف نفی یا پورا، اور رأیتہ فعل با فاعل یا پورا کہہ لیں. ما رأیتہ فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، ہا ضمیر منصوب محلا مفعول به، کس کو راجع ہے؟ زید کو. جی فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. اور مز یومانی، مز مرفوع محلا مبتدا، یومانی مرفوع لفظاً شابہ، یومانی مرفوع لفظاً خبر، کیونکہ تثنیہ ہے، تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور آگے معنی بیان کر دیا، اے جمیع مدت ما رأیتہ یومانی. کیسے ترکیب ہوگی؟ جمیع مرفوع لفظاً مضاف، مدت مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ ہوا رأیتہ. جی بولیے کیا ترکیب کریں گے؟ بھائی دیکھیے اس کو ما رأیتہ، اس کے لیے مفعول نہ بنائے جمیع مدت کو. یہ معنی کس کا بیان ہو رہا ہے؟ ما رأیتہ مز یومانی، مز یومانی اس کا معنی بیان ہو رہا ہے. اور اس میں کیا تھا؟ مز تھا مبتدا اور یومانی تھی خبر. اور مز کس معنی میں تھا؟ جمیع مدت. اسی جمیع مدت کو دیکھو یہاں مبتدا ہی بنانا ہے اور آگے یومانی کو اس کی خبر ہی بنانا ہے. تو جمیع مدت یہ بھی زمانے کا نام اور یومانی یہ بھی زمانے کا نام. اور زمانے پر زمانے کا حکم لگایا جا سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے مبتدا خبر بن سکتے ہیں. کہ یہ جیسے آپ کہتے ہیں الیوم یوم العطلہ، آج کا دن چھٹی کا دن ہے. دیکھو الیوم یہ بھی کس کا نام؟ زمانے کا. یوم العطلہ وہ بھی کس کا نام؟ زمانے کا. تو زمانے پر زمانے کا حکم لگ سکتا ہے اور دوسرا حکم نہیں لگے گا. بھائی اے جمیع مدت ما رأیتہ یومانی، جمیع مرفوع لفظاً مضاف، مدت مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف کیونکہ جمیع بھی نکرہ، مدت بھی نکرہ، اور نکرہ کی نکرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ کیا رہتا ہے؟ نکرہ ہی رہتا ہے. اور نکرہ کے بعد پھر آگے ما رأیتہ فعل آیا تو اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. تو جمیع مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے. اور مضاف، مدت مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف. ما رأیتہ فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، ہا ضمیر منصوب محلا مفعول به. ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو رأیتہ ہا ضمیر منصوب مفعول به جو کس کو راجع؟ زید کو. جی فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہوا کس کے لیے؟ موصوف. سوال، موصوف صفت میں تو ربط نہیں دیا. آپ نے پڑھا جب بھی جملے کو یا شبہ جملہ کو کسی چیز سے جوڑیں گے تو درمیان میں کیا دیں گے؟ ربط دیں گے. پھر جواب عائد یہاں محذوف ہے. بعض اوقات عائد کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے یہاں پر؟ فیہ ما رأیتہ، فیہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، فیہ اس زمانے میں. کون سے زمانے میں؟ جمیع مدت، وہ سارے میں نے اس کو نہیں دیکھا اس سارے زمانے میں. وہ کتنا ہے؟ یومانی. کتنا ہے؟ 2 دن ہے. تو ما رأیتہ فیہ، فیہ فی جارہ، ہا ضمیر مجرور محلا، یا فی ہا کر لیں، مدت مؤنث ہے نا تو فی ہا جمیع مدت، تو فی ہا ضمیر مجرور محلا مضاف مجرور محلا اور راجع ہے کس کو؟
جمیع مدت کو، اور تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی تو فی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ما رأیتو سے. ما رأیتو فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، ہا ضمیر مجرور محل منصوب محلا مفعول به، فی جارہ، ہا ضمیر مجرور محلا کس کو راجع؟ جمیع مدت کو راجع. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ما رأیتو فعل کے ساتھ. ما رأیتو فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت موصوف صفت مل کر مبتدا اور یومانی مرفوع لفظاً اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ جمیع مدت ما رأیتہ فیہا یومانی، وہ ساری مدت کہ ما رأیتہ کہ میں نے زید کو نہیں دیکھا، اس فیہا اس مدت میں یومانی وہ کتنی ہے؟ 2 دن ہے. تو جمیع مدت موصوف اور ما رأیتہ اس کی صفت ہے، اور عائد کیا ہے؟ محذوف ہے. تو عائد کبھی کبھار محذوف ہوتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور معنی صحیح بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ جمیع مدت کہ وہ ساری مدت ما رأیتہ فیہا جس میں میں نے زید کو نہیں دیکھا، یومانی وہ کتنی ہے؟ 2 دن ہے بھائی. تو حاصل کلام کیا ہوا کہ مز اور منذ یہ کبھی اول مدت کے معنی میں آتے ہیں اور کبھی جمیع مدت کے معنی میں، اور کبھی یہ صرف زمانے کا نام ہے، زمانے پر دلالت کرتے ہیں، یعنی تو کبھی یہ بطور حرف جر کے استعمال ہوتے ہیں اور کبھی اس میں محض کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور پھر مبتدا بنتے ہیں. اور جب یہ حرف جر کے طور پر استعمال ہوں گے تو آگے آنے والا اسم مجرور ہوگا، اور جب یہ اس میں محض کے طور پر یا زمانے کے نام کے طور پر استعمال ہوں گے تو پھر آگے آنے والا اسم مرفوع ہوگا. یہ خود بنیں گے مبتدا اور آگے آنے والا اسم بنے گا خبر. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.